السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ النحل پارہ نمبر 14 کا رکوع نمبر 10 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم، بلا شبہ چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پس آیا اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں میں ان کی بنیادوں سے۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، پس گر پڑی ان پر چھت۔ مِن فَوْقِهِمْ، ان کے اوپر سے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور آ گیا ان پر عذاب جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ان سے پہلے کافر تھے انہوں نے مختلف قسم کی منصوبے اور مکر و فریب تیار کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ان منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان پر وہاں سے عذاب نازل فرمایا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ثم یوم القیامۃ یخزیہم، پھر قیامت کے دن ان کو رسوا کرے گا۔ وَیَقُولُ أَیْنَ شُرَکَائِیَ الَّذِینَ کُنتُم تُشَاقُونَ فِیہم، اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک وہ جو تم تھے تشاقون، تم جھگڑتے، فیہم ان کے بارے میں۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، ان الخزی بے شک رسوائی، یوم آج کی، والسوء اور برائی، علی الکافرین کافروں پر ہے۔ پہلے تو دنیا کا عذاب بتایا گیا نا، پھر اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جو تم نے میرے لیے ٹھہرا رکھے تھے اور جن کی وجہ سے تم مومنوں سے جھگڑتے تھے۔ پھر وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے نا، یعنی دین کا علم دیا گیا تھا، وہ جواب دیں گے کہ آج کے دن کی رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، الذین وہ لوگ جو تتوفاہم روح قبض کرتے ہیں ان کی، ملائکۃ فرشتے، ظالمی انفسہم ظلم کرنے والے اپنی جانوں پر۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، بس وہ ڈالیں گے سلامتی، سلامتی سے مراد یہاں پہ جھک جانا ہے کہ وہ فرما برداری پیش کریں گے۔ ما کننا نہیں ہم تھے، نعملو ہم عمل کرتے، من سوء برائی میں سے، یعنی ہم کوئی برائی کا عمل نہیں کرتے تھے۔ بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس کو وہ جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ مشرک ظالموں کی موت کی وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں، صلح سلامتی یعنی اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح میدان محشر میں بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو کبھی شریک ٹھہراتے ہی نہیں تھے۔ فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو ساری عمر ہی برائیوں میں گزری ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، بس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بس کتنا برا ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ اس آیت میں عالم برزخ یعنی قبر کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں ان کو صبح شام پیش کیا جائے گا اور دائمی طور پر جہنم میں داخل ہونا تو قیامت کے بعد ہی ہوگا۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جو پرہیزگار ہوئے، کیا نازل کیا تمہارے رب نے؟ قالوا کہتے ہیں، خیرا بھلائی، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں نیکیاں کی ان کے لیے نیکی ہے یا بھلائی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہترین ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور یقیناً کتنا اچھا گھر ہے متقیوں کا۔ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنات عدن ہمیشگی والے باغات، يَدْخُلُونَهَا وہ اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، لہم فیہا ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے متقیوں کو۔
پچھلی آیات میں مشرکین اور کافرین کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور ان آیات میں متقین کا حسن انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انعامات حاصل ہوں گے۔ جو انہوں نے دنیا میں نیکیاں اور بھلائیاں کی، ان کو ان کا بہت اچھا اجر ملے گا، اور ہمیشگی والے باغات جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو وہ چاہیں گے ان کو دیا جائے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متقین کا بدلہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ متقین کے اعمال کی وجہ سے ان کو انعامات ملیں گے، حالانکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ نے جرأت کر کے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں میں بھی، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کا یہ بدلہ ہے، حالانکہ اعمال کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کی رحمت سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ الذین وہ لوگ جو تتوفاہم فوت کرتے ہیں ان کو، ملائکۃ فرشتے فوت کرتے ہیں یعنی ان کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے، طیبین پاکیزہ یعنی وہ پاکیزگی کی حالت میں ہوتے ہیں، کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، وہ کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ اس مفہوم کو ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ اپنے اعمال کے بنا پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی سے متعلق ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر باب تحریم الظلم المسلمی۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، حل نہیں، ینظرون وہ انتظار کر رہے، الا مگر ان کے، تأتیہم آ جائیں ان کے پاس، ملائکۃ فرشتے، او یا یأتیا آ جائے، امر ربک آپ کے رب کا حکم۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح سے کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور نہیں ان پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ بھی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں، ان کی موت کا وقت آ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب، یا پھر قیامت آ جائے۔ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ ان کی موت کا وقت آ جائے، یا عذاب آ جائے، یا قیامت آ جائے، کیونکہ تینوں صورتوں میں ان کی توبہ قبول ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تو کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کو بھیجا تھا، لیکن انہوں نے رسولوں کی مخالفت کی، ان کی تکذیب کی، اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، بس پہنچی ان کو برائیاں وہ جو انہوں نے عمل کیے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے نا، استہزاء کے طور پر کہتے تھے کہ جاؤ اپنے اللہ سے کہو کہ ہم پر عذاب بھیجے اور ہمیں تباہ کر دے، تو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ان کو گھیر لیا، اور ان کے بچاؤ کا کوئی رستہ ان کے پاس نہ رہا۔